جی ڈی پی گروتھ کتنی ہے، ایگریکلچر گروتھ کتنی ہے، ہمارے ریزرو کتنے ہیں، یہ باتیں کہنے کی ضرور ہوتی ہے، مگر حقیقتاً دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پیٹ کے اندر روٹی کتنی ریزرو ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا ہے، وہ بھوکے سوتے ہیں یا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا مائیں برتن کھٹکھٹا کے بچوں کو سلاتی ہے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں معیشت کی نشانی ہوتی ہے کہ ملک کے عوام کی خوشحالی معیشت کی بہتری کی نشاندہی ہوتی ہے، مگر یہاں پہ میں نے دیکھا اور دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ میں نے 30-32 سال سے اس پارلیمنٹ کو دیکھا ہے، بڑی بڑی تلخ باتیں ہوئیں مگر ہاتھا پائی نہیں ہوئی۔ یہاں میں نے گالیاں سنی ٹی وی پہ، جو مائیں بہنیں ہماری سب کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، وہ یکساں ہوتی ہیں، وہ گالیاں سنی۔ ان غریب ماؤں بہنوں نے کیا قصور کیا تھا جو اس بڑے ایوان میں، جس کی میں تعریف کرتے کرتے نہیں رکتا، ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتا آیا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہے تو یہ ملک ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے تو آپ تصور بھی نہیں کریں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نمائندہ اب وہ دور نہیں ہے، مارشلاؤں کا دور نہیں ہے۔ اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے، بڑی اسپیڈ سے آگے جا رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، اور ہم پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بہت سے میڈیا جو ٹاکس ہوتی ہے اس میں باتیں ہوئی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے خوشی کی بات کی، مجھے تکلیف ہوئی کہ کیوں نہیں ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے۔ یہ کسی اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ اس ملک کی بات ہے، اس ریاست کی بات ہے، مگر ہمارے کاؤں پہ جوں نہیں چلتی۔ ہم ہر نیگیٹو بات کو پازیٹو سمجھتے ہیں، ہر پازیٹو بات کو نیگیٹو سمجھتے ہیں۔ مسٹر اسپیکر، اس ملک کی سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے ملک میں ہم نے تعلیمی اداروں کو وہ فروغ نہیں دیا جو اس ملک کی ریاست کے حکومت کا فرض تھا۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ملک کی جی ڈی پی، جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے ایجوکیشن کی، وہ 1.79 ہے۔ 96 میں آپ کتاب نکال کے دیکھ لیں، جو رپورٹ ہے ہماری، 96 میں ہم 2.76 تک لے گئے تھے، 2.56 تک اس بجٹ کو۔ آج بجٹ وہ جی ڈی پی ایجوکیشن کا گرتا آ رہا ہے۔ ہیلتھ کا بجٹ بڑے دعوے کرتے ہیں ہم، گرتا آ رہا ہے۔ غریب کی طاقت سے دوائیں خریدنا، اپنے آپ کو صحت یاب بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کارڈ بانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کارڈ بانٹنے کا بہت بڑا اسکینڈل آئے گا آپ کے سامنے، میں آج کہہ رہا ہوں اس ایوان میں، کیونکہ جو کام چل رہا ہے وہ ہاسپٹل اور بندے کے درمیان چل رہا ہے، اور یہ اسکینڈل آئے گا۔ دوائیں 100 سے 400 گنا 500 گنا مہنگی ہو گئی ہے، غریب کہاں سے لے سکتا ہے؟ اور میں خدا کی قسم بغیر کسی مشابہت کے یہ کہتا ہوں کہ ہیلتھ فیسلٹیز میں سندھ کو لاکھ لاکھ سلام ہے۔ جناب اسپیکر، فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، سندھ کی اسپتالوں میں آتے ہیں، جہاں پہ 20 لاکھ کا آپریشن ہوتا ہے وہاں فری میں آپریشن ہوتا ہے۔
जहां 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट होता है दिल के लिए, वो 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट फ्री में लगाया जाता है गरीब आदमी को। जिगर की बीमारी का जहां पे 70 लाख रुपया खर्चा है, वहां फ्री में हो रहा है। दवाएं फ्री में मिल रही हैं। कार्डियो पेशेंट से पूछा नहीं जाता कि तुम कहां से आए हो। ये तो अपनी जगह पे बातें हैं। ये मेरा हक बनता है कि तारीफ करूं। कहीं कहीं रियासत के किसी हिस्से में जो अच्छा काम होता है वो बात करूं, मगर सबसे तकलीफदा बात यह है, अनफॉर्चुनेट उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ ये आज की हुकूमत नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। मगर जो आज बैठा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमने नहीं किया, गलत किया, किया सही किया। आज ये नहीं कर रहे तो ये गलत कर रहे हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो एटम बम है, ये न्यूक्लियर पावर जो कहते हैं ना कि छीना जाएगा, ये किया जाएगा, फलाना होगा, फलाना होगा, ये कुछ नहीं है। एटम पावर तो आप बना रहे हैं अपने मुल्क को। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ मिस्टर स्पीकर 96 में 11 लाख थी, 11 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है और 2030 में ये 30 करोड़ होगी। क्या मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता हूं कि इस पे भी सोचा है कि इनका फूड बास्केट का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, दवाओं का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा। हमारी जमीन कम होती जा रही है, हमारी जमीन कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मल्टीपल पॉपुलेशन होती जा रही है। इस पे हमें सोचना नहीं, इस पे सोचना चाहिए कि कौन से इंसेंटिव दें कि पॉपुलेशन कम हो, कौन से इंसेंटिव दें। उस वक्त मुसलमान की तादाद कम थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद अब दुनिया में बहुत बड़ी तादाद है। अब हम उस तादाद को रोटी दें। कल एक चीज से जान छुड़ाएं, कल दूसरी चीज में फंसेंगे। मानने में यह आता है कि मुझे जवाब मिलेगा कि यह प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जैसे कोरोना प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं था, हेल्थ से ताल्लुक है मगर प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं था। पॉपुलेशन को भी फेडरल गवर्नमेंट अपने कंधों पे उठाए, क्योंकि यह रियासत का मसला है। गिलास के अंदर कैपेसिटी पानी की 100 ग्राम की होगी, आप 150 ग्राम देंगे वो नीचे बहेगा। क्राइम इतना बढ़ेगा क्योंकि महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, आपने गरीब आदमी की ख्वाहिशों को कुचल दिया है। वो 1 तोला सोना लेते थे, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। चांदी देना चाहता थे, वो उसको टैक्स लगा दिया। एग्रीकल्चरिस्ट को आपने क्या दिया है? क्यों आपकी एग्रीकल्चर नहीं बढ़ती? उसके क्या रीजंस हैं? क्योंकि इसलिए एग्रीकल्चर नहीं बनती कि यहां पे रिसर्च तो अपनी जगह पे है प्रॉब्लम, मगर किसान की कुव्वत से ज्यादा है ये अपना क्या कहते हैं, यूरिया, पोटाश, ये जितनी भी जीडीपी अपना डीएपी, 5,5-6 हजार रुपए का डीएपी कौन देगा? 3। मैं एक मिसाल देता हूं, मियां मिट्ठू नहीं बनता। मैंने इस साल एक तजुर्बा किया अपने पास, वेबसाइट पे भी होगा। तजुर्बा किया कि हम कितनी गंदम उगा सकते हैं। हमारी गंदम की एवरेज 30 मन की एवरेज है, शायद उससे भी कम।
یہ ایگرو بیس کنٹری ہے، ایگرو انڈسٹری کنٹری ہے. اس کا حشر یہ ہے. میں نے ایک تجربہ کیا، 6 ایکڑ پہ تجربہ کیا. اس تجربے میں نے اس مقدار سے جو ڈیو تھی اس مقدار سے کھادیں دی. 110 من پر ایکڑ میری گندم آئی ہے. 110 من. تو اس کا مطلب ہے ہم میں کیپیسٹی ہے. گورنمنٹ وہ فیسلٹیز نہیں دینا چاہتی. ہر سال تالی بجائی جاتی ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ جتنے حکومت کے ممبران بیٹھے ہیں ان کے اوپر 50-50 ہزار پر منتھ ٹیکس لگا دے اور بجٹ پاس کرا دے، یہ اس پہ بھی تھمپنگ کریں گے، باہر پھر ہوتے پھریں گے. ہم تو ٹیکس کیسا بھی ہو مگر ہم تھمپنگ کر کے پاس کرتے ہیں. کتاب نہیں دیکھتے. ابھی آئے کیک پہ اوپر، بنولا کے اوپر ٹیکس لگائے. کس کے اوپر ٹیکس ہے؟ یہ ڈائریکٹلی کسان کے اوپر ٹیکس ہے، ڈائریکٹلی. اب کسان کہاں جائے گا؟ کھادوں پہ پیسہ دے، ٹیکس پہ پیسہ دے، کہاں سے دے گا؟ جبکہ جیسے یوسف تالپور صاحب نے کہا کہ انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، تو آپ ایک تو پاپولیشن گروتھ ہماری اتنی بڑھ رہی ہے، دوسرا آپ اس کے فوڈ باسکٹ کا خیال نہیں کرتے، تیسرا پارلیمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو ایسا ایوان بنا دیا کہ مجھ سے تو اپنا جیل بھی بھول گیا. میں نے کہا شکر ہے میں یہاں ہوں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کی ہے. آپ نے عوام کو کون سا چہرہ دکھایا ہے؟ یہ چہرہ تھا جس دن یہاں تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے. یہ چہرہ ہے ہمارا. ہمارا چہرہ تو خوبصورت ہونا چاہیے. ہمارا چہرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں نہیں ہمارے نمائندے کام کر رہے ہیں، ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں. مگر یہاں تو ایسی جیسے سرکس تھا. اللہ گواہ ہے کہ دل نہیں کہتا کہ یہاں پہ آ کے یہ باتیں کرے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ عمل نہیں ہوگا. مگر ہسٹری میں نام لکھانے کے لیے کہ ہم نے اپنے عوام کی نمائندگی کی. آپ نے کس کس چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا؟ آن لائن پہ ٹیکس لگایا ہے، آپ نے ایس ایم ایس پہ ٹیکس لگایا، بہت سے ٹیکسز لگایا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں آخر میں، آپ کا ڈائریکٹ ٹیکسز ریشو کتنا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس کا ریشو کتنا ہے، اس کو صرف دیکھ لیں اور پھر یہ بجٹ پاس کریں. آج بجٹ کو، فنانس بل کو کل پہ لے جائیں، یہ آ کے بتا دے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے. یہ آپ کو پتا پڑے گا. جب یہ احساس ہی نہیں ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ بھی غریب آدمی کے اوپر، بڑے آدمی کے اوپر نہیں پڑتی جس کی 20-22% ہے ٹوٹل ڈائریکٹ. یہ غریب پیٹرول کی قیمت پڑے گی، غریب بھرے گا. پیٹرول ڈیزل کی قیمت پڑے گی، کسان بھرے گا. پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھے گی، کرائے پہ جائے گا، ٹرکوں پہ جائے گا. غریب آدمی، ہر طرف سے غریب آدمی کے اوپر آج کا ٹیکس وزن ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کا سیریسنس نظر نہیں آتا. یہ پارلیمنٹ سیریسلی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزن ہے تو فنانس منسٹر جانے، ان کا کام جانے. وزن ہے تو فلانا جانے، فلانے کا کام جانے. جناب ہمیں مل بیٹھ کے فضل اٹھانا چاہیے. اس پارلیمنٹ کو عزت دو، اس پارلیمنٹ کا احترام کرو، اس کو مچھی مارکیٹ نہیں بناؤ. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مگر یہاں پہ یہ سوچ آج ختم ہو چکی ہے. آج اپوزیشن بہیو کر رہی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بہیو کر رہی ہے. صرف اس لیے بہیو کر رہی ہے کہ کل ہماری آنے والی نسلیں یہ فلمیں دیکھ کے، جیسے ہم 47 کی فلمیں دیکھتے ہیں، ظلم اور جبر ہندوستان کا دیکھتے ہیں، لوگ سوچ کے آئے کہ ہم پاکستان جائیں گے، خوشحالی ہوگی، خوشحال ملک ہوگا.
खुशहाली, हम आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे, हम मुल्क की तरक्की में जा सकेंगे, मगर हमारे ख्वाब अधूरे रह गए और उस अधूरे ख्वाबों के सहारे पे हम चल रहे हैं। खुदा के वास्ते इस बजट को आवाम की बजट बनाया जाए तो बेहतर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब कैसर अहमद शेख साहब।